بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ لائق عزت تکریم سامعین مکرم، مختصر حمد و ثنا کے بعد کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العزت کے واسطے ہے، اور ہمہ قسم اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر و بالا پر۔ حضرات، ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے۔ یہ محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح ملان کا نام ہوتا ہے۔ اگر اس محبت میں سچائی ہو، صداقت ہو، تو انسان اپنے محبوب کا احترام بھی کرتا ہے، اس کی تابعداری بھی کرتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف محبت کا دعویٰ ہو، سچائی نہ ہو، تو وہ پھر کھوکھلی نعرہ ہی کہلایا کرتا ہے، کھوکھلی دعویٰ ہی کہلایا کرتا ہے۔ تو محبت کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنے محبوب کا احترام کرے۔ آج کی مختصر سی ملاقات میں یہ بیان ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن آپ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں کہ ہم جان سکیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کون کون سے یہ تقاضے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، بجا لانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہمیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس قدر محبت ہونی چاہیے، اس قدر عقیدت اور پیار ہونا چاہیے آپ کے ساتھ کہ ہم اپنی جان، اپنے مال، اولاد، گھر بار، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں۔ اس راستے میں اگر جان بھی دینا پڑی تو جان دینے سے دریغ نہیں کیا جائے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب میں یہ بیان کیا ہے، کیا ایمان والو، اے اللہ پر یقین رکھنے والو، رسول سے محبت رکھنے والو، یہ اعلان سن لو کہ یہ نبی، یہ رسول تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبی تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ صحیح بخاری میں روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس قدر اور پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرنا لگے۔ اگر ہم
آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، کائنات سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ حقیقی مومن ہے۔ ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر اس موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے اپنے نفس، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ایمان قبول ہے؟ کہا نہیں عمر، یہ بات نہیں ہے، یہ ایمان، یہ محبت نامکمل ہے۔ آواز تھوڑی تیز کر، آواز تیز کر۔ یہ محبت یہ نامکمل ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل کب ہوگی؟ کہ عمر اگر تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہ بھی، جب تو میرے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت اور پیار نہ کرنے لگے گا، تب تک تو حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا اللہ کے رسول یہ بات ہے؟ کہا یہ بات ہے۔ تو سن لیجئے، یہ اعلان ہے عمر کا کہ آج کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ میرے نزدیک آپ میری جان سے بڑھ کر محبوب ہیں، پیار ہیں۔ کہا عمر ہن گل بنی ہے، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ حضرات صحابہ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتے تھے کہ اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب بغداد سے مچ گئی، صحابہ کرام اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی آپ کے پاس آئے اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کی طرف۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنا سر مبارک اوپر نہ کیجئے، کہیں کہ دشمن کا تیر آ کر آپ کو نہ لگ جائے۔ یہ طلحہ کا سینہ تیر کھانے کے لیے حاضر ہے، آپ اپنا سر مبارک اونچا نہ کیجیے۔ یہ طلحہ آپ کی محبت میں جان دینے کے لیے حاضر ہے، کافر ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار۔ دوسری بات، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ انسان اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا ادب بجا لانا بھی یہ اس کے تقاضوں میں شامل ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ کی ذات کا احترام بھی کیا جائے گا، آپ کی ذات کی توقیر بھی کی جائے گی، آپ کی ذات کی تعظیم بھی کی جائے گی۔ انسان آپ سے محبت کا دعوے دار تو ہو، لیکن آپ کے خلاف برا بلا بھی کہا ہے، آپ کے خلاف زبان درازی بھی کرے، آپ کو گالیاں بھی دے، آپ کے خلاف قاتل بھی بنائے جائیں، تو یہ آپ کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ صرف اور دعویٰ ہے، کھوکھلی دعویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت قرآن میں ارشاد فرمائی،
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو بلکہ اسے پست رکھو۔ یہ اس قدر احترام ہمیں شریعت نے سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کیا تھی۔ حضرت عمر کی آواز اللہ رب العزت نے طبی طور پر، فطری طور پر اونچی رکھی تھی۔ وہ آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی انسان کی آواز اونچی ہوتی ہے، اس کا لہجہ اونچا ہوتا ہے، کسی کا پست ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی لہجہ کچھ اونچا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی حالت یہ ہو گئی تھی، آپ اس قدر آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ سامنے کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کہا، بار بار پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا بات کی۔ صحابی گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے اعمال غارق ہو گئے، ختم ہو گئے، میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آپ نے ایک ساتھی کو پوچھا، اس سے ذرا پوچھو تو صحیح وجہ کیا ہے، کیوں نہیں؟ کیا میری آواز اونچی ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولوں گا تو اللہ رب العزت میرے اعمال کو باری کرے۔ آپ نے ساتھی کو دوبارہ بھیجا، صحابی کو دوبارہ بھیجا اور اسے کہا کہ اسے بشارت دے دو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ یہ تو فطری طور پر انسان کو اللہ رب العزت نے آواز بلند کی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو مکہ کی طرف سے صغیر بن کے آیا تھا، بعد میں اللہ کے رسول کا ساتھی بن گیا، اس نے جا کر مکہ والوں کو یہ بات کہی تھی کہ آج ایسے بادشاہ کو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ اگر وضو کرتا ہے، تھوک پہنتا ہے تو وضو کے قطرے اور تھوک جو ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں، اس قدر آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو آپ کی زندگی میں ممکن تھا، آج کیسے؟ آج بھی ممکن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں، یہ خطبہ ارشاد دیا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی صحیح حدیث ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے چہرے کو آباد رکھے، شاد رکھے، خوش رکھے کہ جو میرے فرمان کو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو آباد رکھے۔ تیسری بات کہ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، اطاعت اور فرما برداری کیجیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے اللہ کے رسول یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرتے ہو تو اس کی تابع داری بھی کرو، اس کی فرما برداری بھی کرو، اللہ رب العزت یہ اجر دے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا تھا نا کہ اے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ چچا ٹھیک ہے، کہا چچا مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب آپ ایمان لائیں گے، دارہ اسلام میں داخل ہوں گے، میری تابع داری کریں گے، طاعت اور فرما برداری کریں گے، مجھے رسول مانیں گے، تب میں خوش ہوں گا۔ تو فوراً زبان سے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ تو اکیلے محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں، بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے سے بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، الا من ابا، جس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی نے تعجب سے پوچھا، حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول کون بد نصیب ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی، جس نے میرے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ فرما برداری بھی کی میری باتوں کی، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، صرف اور صرف محبت کے دعوے کیے، گلیاں بھی سجا لی، گھر بھی سجا لیے، اپنے جسم پر خوبصورت لباس بھی زیب تن کر لیا، لوگوں کے سامنے نعرے بھی لگا دیے، محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، ہم آپ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے جیسا کوئی محبت رسول رکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن لائٹیں لگاتے لگاتے، گلیاں سجاتے سجاتے، گھر سجاتے سجاتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، کب امام نے اللہ اکبر کہا، نماز پڑھائی کب مکمل کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ہم اللہ کے حضور سر مسجود ہوئے ہی نہیں اور ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، صرف اور صرف یہ دعویٰ ہی ہے۔ یہ دعویٰ آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ آج سوچ لیجئے وہی وقت شروع ہو گیا ہے، وہی دن شروع ہو گئے ہیں کہ ہم گلیاں بھی سجائیں گے، ہم گھر بھی سجائیں گے، لیکن اذان کب ہوئی، کب ختم ہوئی، کب نماز ہوئی، کب ختم ہوئی، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آگے چلیے، محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ پیار کریں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا تلقین کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی، کہ جس نے میری سنت میں سے کسی ایک سنت کو زندہ کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس کی وجہ سے لوگوں نے اسے دیکھ کر عمل کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنی دیر وہ عمل ہوتا رہے گا اس شخص کو اسنا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی میں نے آج آپ کو کہا کہ نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ نے آج کے بعد، آپ پہلے بھی محبت کرتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر محبت کرنی شروع کر دی ہے اور اس سے اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے، تو جس قدر آپ اپنے اعمال میں اضافہ کریں گے، نیک اعمال میں کہہ لیں کہ برتری لائیں گے، اس قدر آپ عمل کرتے چلے جائیں گے، بتلانے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے بتلایا، جس نے تلقین کی، رہنمائی کی، اس کے اعمال سے ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود السلام بھیجا جائے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا ہے، تکالیف برداشت کر کے، مصیبتیں برداشت کر کے۔ آپ
کہ اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، لیکن اے پیارے حبیب ہم آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، جتنا ہم سے ہو سکے گا اتنا کریں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود تو بھیج سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے. 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دی جائیں گی اور جنت میں 10 درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے. آج جمعہ ہے، جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فرمان ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں. جو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑھتا، آپ کا نام مبارک آ جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، آپ پر درود شریف نہیں پڑھتا، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. فرمایا ایسا شخص کنجوس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد آپ پر درود نہیں پڑھتا. محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی شان جتنی ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے بتلائی ہے، ہم اس کو تسلیم کریں اور اتنی ہی لوگوں تک پہنچائیں، اپنے سے بڑھ کر اور اپنے سے بنا کر چڑھا کر بیان نہ کریں. اس محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. کیا میرے صحابہ تم میری شان میں اس قدر غلو نہ کر لینا، میری محبت میں آ کر میرا مقام اس قدر بڑھا نہ دینا کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یاد رکھو تم ایسا نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا اور اس کا رسول ہی کہنا. لیکن ہم نے آج آپ کی شان میں اس قدر گستاخی کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ آپ کو ملا دیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے نور میں سے ہیں، کہ آپ اللہ میں سے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، ایک بچی گیت گا رہی تھی، تو اس میں آپ اس بچی نے یہ بیان کیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے. کہا بچی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی بات نہیں، بچی ہے پھر کیوں ہے، چھوٹی بچی ہے، اسے بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا تھا. لیکن فوراً اس کی سرزنش کی، فوراً اس کی تربیت کی، فوراً اس بات سے روکا. کیا بیٹی جو بات پہلے کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھی، جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا یہ بات ٹھیک. جو پہلے بیان کر رہی تھی وہ کرو، اور اس جملے کو میرے ساتھ شامل نہ کرو. حضرات آخری بات کہ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا جائے، آپ کو خاتم النبیین مانا جائے. جو شخص آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ ہمارے نزدیک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ عقیدہ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اس عقیدے پر
ڈانٹ بھی کھانا پڑی، مارے بھی کھانا پڑی تو دیں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے زبان درازی کی، آپ کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تمہارے اسلاف نے آپ کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اس کے خلاف تحریکیں چلی ہیں۔ اور ایسی تحریک چلی کہ 7 ستمبر 1974 میں یہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، پھر موقع ملے تو اس بات پر گفتگو کریں گے۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس عقیدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف کوئی بات کرے تو ہمیں آپ کی ذات کا دفاع کرنا چاہیے۔ کوئی خاکے بنائے، آپ کے خلاف زبان درازی کرے تو ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔